مسیح یسوع کے عظیم نام میں آپ سب کو سلام۔ یسوع سنگ سویرا پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے پاسٹر سرفراز رحمت کے ساتھ چوتھی مبارکبادی کو سیکھیں گے، جو کہ متی 5واں باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ آج اس ٹاپک کے بارے میں ہم سیکھیں گے، اس ورس کے بارے میں پاسٹر سرفراز کے وسیلہ سے، کہ اس کلام میں اس ورس کا کیا مطلب ہے، اس کو کس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ جی پاسٹر صاحب، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ جی گڈ مارننگ، آپ کیسے بیٹا، ٹھیک ہو؟ جی شکر ہے خداوند کا، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ پاسٹر صاحب جی ہمیں بتائیں گے، آج ہم چوتھی مبارکبادی کو سیکھیں گے اور اس ورس کا کیا مطلب ہے، کس طرح سے اس ورس کو بائبل میں بیان کیا گیا ہے۔ آمین آمین۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پہ بات کریں، چھوٹی سی دعا کرتے جی ہیں۔ بالکل۔ خدا باپ، ہم یسوع کے نام سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ خدا باپ، ہمیں راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہونے کا فضل دے۔ آج کا کلام ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ بی دا لائٹ ٹیلی ویژن کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، جو پوری دنیا میں تیرے کلام کو پہنچانے کا وسیلہ اور سبب بنے۔ ان پر تیری برکت ہو، Yes, Lord. ان کے فائنانس میں، ان کے ہر ایک کام میں تیری برکت ہو۔ اس جگہ کے لیے جہاں بیٹھے ہیں تیری برکت چاہتے، روح القدس کے وسیلہ آج کا کلام ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، یسوع کے نام سے آمین آمین۔ آمین۔ جی بیٹا، مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ راست باز صرف ایک ہی شخص ہے، اور یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے، یسوع مسیح راست باز۔ جی کلام میں لکھا بیٹا، کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے جو عورت کی نسل سے، یعنی جو آدم کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں، عورت نہیں، آدم کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں، وہ تمام کے تمام شخص جو ہے وہ گناہ کے اس بیج کو چکھ چکے ہیں۔ یعنی آدم کی نسل سے جتنے بھی پیدا، وہ سب گناہ گار ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے تخم میں گناہ ہے۔ لیکن یسوع مسیح واحد وہ شخصیت ہے جو آدم کے تخم سے آیا ہی نہیں۔ یسوع مسیح عورت کے تخم سے آیا، بالکل ٹھیک ہے، عورت کے وسیلہ سے اس دنیا میں آیا، تخم سے نہیں، عورت کے وسیلہ سے اس دنیا میں آیا ہے، اور اس کا تخم خداوندی ہے۔ جی تخم کہتے ہیں بیج کو، اور بیج جو ہے یا سیڈ جو ہے وہ کلام خدا ہے۔ بالکل اس لیے کلام میں لکھے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، اور یہی کلام خدا تھا۔ بالکل یعنی مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح کلام خدا مجسم ہوا، ہمارے درمیان رہا ہے، اور اس کلام کو جب اس دنیا میں جسم میں دیکھا گیا تو اس کا نام یسوع رکھا گیا۔ تو یہ ایسے خدا پاک ہے، یسوع پاک ہے، اور یسوع کی ذات راست باز ہے۔ جی اور جب یہ لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، مطلب ہے یسوع کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ مبارک ہیں وہ جو یسوع مسیح کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر بھوک اور پیاس رکھتے ہیں۔ تو ونس جب ہم یسوع مسیح کو، یعنی کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے، تو وہی کلام ہمارے لیے اندر جو ہے وہ برکت کو پیدا کرے گا۔ اب ہم جب انسان ہونے کے ناطے خدا یسوع مسیح کے ایمان میں ایک دفعہ شامل ہو جاتے ہیں، تو پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم راست باز ہیں، تو ہم اپنی طرف سے راست باز نہیں بنے، بلکہ ہمیں یسوع مسیح کے کفارے کے سبب سے، ایمان کے سبب سے اس میں شامل کیا گیا ہے۔ کس میں؟ یسوع مسیح کی راست بازی میں۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، اس کا مطلب ہے جو یسوع مسیح راست باز کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی برکتیں ہیں، ان برکتوں کے دروازے ہم اپنے لیے کھولتے ہیں کلیم کرنے کے سبب سے۔ اب ہم نے کلیم کیا کرنا ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، تیتس کا خط ہے، اس کا 3 باب ہے، وہ میں چاہتا ہوں کہ ہم یہاں پر ضرور پڑھیں، کیونکہ اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو ہم اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گے، اور میں ایمان رکھتا ہوں ہمارے ویورز بھی اس آیت کو لے کے بہت خوش ہوں گے۔ جی 4 آیت سے پڑھوں گا، تیتس 3 باب 4 آیت۔ یہاں پہ لکھا ہے، مگر جب ہمارے منجی خدا کی مہربانی اور انسان کے ساتھ اس کی الفت یعنی محبت ظاہر ہوئی، تو اس نے ہم کو نجات دی، مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل
اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلہ سے. یہاں پہ دیکھیے نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے وسیلہ سے جو خدا نے ہمیں نیا بنایا ہے اس کے وسیلہ سے خدا نے ہمیں نجات دی ہے. آگے لکھا ہے جسے اس نے ہمارے منجی یعنی یسوع مسیح کی معرفت ہم پر افراد سے نازل کیا. اور آگے کا لکھا ہے تاکہ ہم اس کے فضل سے راست باز ٹھہر کر. فضل میں سے راست بازی نکلی. اگر یسوع یا خدا باپ یا روح القدس ہم پر فضل نہ کرتا, فضل رحم اور ترس ہم پر نہ کھاتا, تو ہم کبھی بھی اس راست بازی کی بھوک اور پیاس میں آگے اپنے آپ کو بڑھا ہی نہیں سکتے تھے. یہ ہم پر رحم ہو گیا, ہم پر فضل ہو گیا کہ خدا نے ہم پر رحم کر دیا, فضل کر دیا, تاکہ ہم اس کے فضل سے راست باز ٹھہر کر ہمیشہ کی زندگی کی امید کے مطابق وارث بنیں. اور 8ویں آیت بڑی غور طلب ہے. یہاں پہ لکھا ہے یہ بات سچ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تو ان باتوں کا یقینی طور سے دعویٰ کرے تاکہ جنہوں نے خدا کا یقین کیا ہے وہ اچھے کاموں میں لگے رہنے کا خیال رکھیں. یہ باتیں بھلی ہیں اور آدمیوں کے واسطے فائدہ مند ہیں. یہاں پہ لکھا ہے تو ان باتوں کا یقینی طور پر دعویٰ کرے. کن باتوں کا یقینی طور پر دعویٰ کرے یا کلیم کرے, یا ان باتوں کو تو اپنے منہ سے کہا کر جو خدا نے تیرے لیے کی ہیں. خدا نے کیا کی ہیں؟ خدا نے ہمارے اپنے اچھے کاموں کے سبب سے ہمیں راست باز نہیں ٹھہرایا. ہمیں اس لیے راست باز ٹھہرایا کیونکہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے ہمارے لیے نجات کو صلیب پر ہمارے لیے مہیا کیا, اور ہم اس صلیب پر ایمان لاتے ہیں جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے, کلام کی ایک آیت ہے, صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے, لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے. تو بیٹا راست بازی خدا کی قدرت کے وسیلہ سے ہمیں مفت دی گئی ہے, اور یہ خدا کے فضل کے وسیلہ سے ہمیں ملی ہے. اس لیے ہمیں اس کی بھوک اور پیاس اس لیے رکھنی چاہیے, خدا کے ساتھ جڑنے کے وسیلہ سے, دعا کرنے کے وسیلہ سے, روزے کے وسیلہ سے, ورشپ کے وسیلہ سے, کلام کو پڑھنے کے وسیلہ سے ہماری بھوک اور بڑھتی ہے. یسوع مسیح جب زمینی خدمت کر رہے تھے تو جب وہ ایسے لوگوں سے کلام کر رہے تھے تو لوگ کہتے ہیں خداوند ہم سے اور باتیں کیجئے, ہم سے اور باتیں کیجئے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کا دل شادمان ہوتا تھا, دل اندر سے خوش ہوتا تھا, اندر سے وہ صحت مند ان کو لگتی تھی, روح تازہ ہو رہی ہے نا. تو کلام میں اماوس کی راہ میں جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو وہاں پر بھی لکھا ہے اماوس کی راہ میں 2 شاگرد جا رہے تھے, اور جب کہتے ہیں کہ یسوع مسیح باتیں کر رہے تھے ہمارے دل جوش سے نہیں بھر گئے تھے. اس کا مطلب ہے کلام ہمارے لیے صحت کو لے کر آتا ہے. تو راست بازی ہمارے اندر پیدا کرتا ہے, ہمارے اندر تازگی کو پیدا کرتا ہے, ہمارے اندر چنگائی کو پیدا کرتا ہے. اور یہ باتیں جو ابھی میں 8ویں آیت میں پڑھ رہا تھا, یہاں پہ لکھا ہے ان باتوں کا دعویٰ کرے تاکہ جنہوں نے خدا کا یقین کیا وہ اچھے کاموں میں لگے رہنے کا خیال رکھیں. جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں وہ اچھے کاموں میں اپنے آپ کو انوالو کرنے کے لیے ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہیں. اور آگے لکھا ہے یہ باتیں بھلی ہیں اور آدمیوں کے لیے فائدہ مند ہیں. تو یہ راست بازی کی بھوک اور پیاس تو میں سمجھتا ہوں کہ راست باز یا ایماندار شخص کے لیے اس کی زندگی کا سب سے اولین میں سمجھتا ہوں اس کی ترجیح ہونی چاہیے کہ وہ راست بازی کا بھوکا اور پیاسا ہو. تھینک یو پاسٹر جی, بہت اچھی آپ نے مبارکبادی سنائی, چوتھی مبارکبادی, اور ہمیں بہت برکت ملی ہے اس سے, ویورز کو بھی بہت برکت ملی ہے. اور اسی طرح ہم کل کے پروگرام میں اور نئی مبارکبادی کو سیکھیں گے, اور آپ امید ہے کہ آپ لوگ اس پروگرام کو کنٹینیو دیکھیں اور مبارکبادیوں کو سیکھیں تاکہ آپ بھی خدا کے کلام کے بارے میں اور جان سکیں. جیسا کل ہم نے حلیمی کے بارے میں سیکھا تھا, آج ہم نے راست بازی کے بارے میں سیکھا ہے کہ خداوند کس طرح سے راست باز اس کلام میں بتایا گیا کہ کس طرح سے ہم نے راست بازی کو فالو کرنا ہے. جب آپ کلام کو پڑھیں گے, زیادہ وقت دعا میں گزاریں گے, شکر گزاری کریں گے, تو آپ لوگ بھی راست باز ٹھہرائے جائیں گے. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو آل.